بدل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، حج بدل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میقات جو ہیں جیسے مدینہ منورہ ہے یا طائف ہے، یہ تو بڑے میقات ہیں نا، وہاں سے تو بہت بڑا ثواب ہے، لیکن مسجد عائشہ یا جیرانہ سے کریں تب بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب آدمی والد یا والدہ کے لیے حج کرتا ہے، اللہ سے اس کو حج کا برابر ثواب فرماتے ہیں، بعض روایات میں اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب دیتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر جو ہے رمضان کا فطرانہ، ایک آدمی کو دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، 50 روپے ہیں جو بھی ہیں، چاہے 1000 روپیہ بھی ہو، اگر وہ مستحق ہے، غریب ہے، دے سکتے ہیں۔ عیدین کا خطبہ سننا ضروری ہے، وہ تو واجب ہے، ضروری کیا معنی؟ عیدین کا خطبہ سننا تو واجب ہے۔ میں نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے اور کپڑے پہن لیے، آپ بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، جلدی کریں گا نہ، جتنی غلطی کرو گے ابھی تک تم احرام میں ہو، جب تک بال نہ کاٹو آدمی احرام سے نہیں نکلتا۔ احرام کا معنی چادریں نہیں ہوتی کہ چادر نکال لی تو ایسے ہم احرام سے نکل گئے، نہیں، جب تک بال نہیں کٹائیں گے آپ احرام میں ہیں۔ 1 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی تھی، میں نے رجوع نہیں کیا، اور پھر بعد میں 3 طلاق دے دی تھی۔ جب آپ نے رجوع نہیں کیا ہے تو پھر عدت میں 3 طلاقیں دی یا عدت گزر گئی تھی؟ اگر عدت گزر گئی تو تمہاری بیوی نے طلاقیں کس کو دی؟ بھئی ایک عورت کو تم نے 1 طلاق دی، اب 1 طلاق جو تھی 30 دن کے اندر آپ رجوع کر لیتے، آپ نے رجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا، جب نکاح ختم ہو گیا تو پھر 3 طلاقیں دینے کا کیا مطلب؟ اور اگر عدت میں 3 طلاقیں دی تو اب تو 4 ہو گئی نا، 1 تو پہلے دے چکے تھے، لہذا وہ 3 طلاقیں پکی ہو گئی، اب پر حلال نہیں ہو سکتی حلالے کے بغیر۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی 1 طلاق، لیکن وہ میری بیوی بول رہی ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، یہ تمہاری زبان پہ اعتبار ہے، قیامت میں خدا کو تم جواب دو، اگر تم کہتے ہو 1 ہے تو 1 ہے، 3 ہے تو 3 ہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ 3 دینے کے بعد وہ تم پر حرام ہے، پھر حرام استعمال کرو گے تو کوئی گناہ ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ ہاں بالکل میاں مسعود صاحب دین پر والے، اللہ ان کو صحت عافیت کاملہ عطا فرمائے۔ آج کل وہ بیچارے ان کا بدن جو کہ بھاری ہو گیا ہے تو ان کو چلنے میں بھی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ تو میرے والد صاحب کا تعلق خلیفہ صاحب سے تھا، کوئی آج کا نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اہل توحید کا ایک مقام ہے، اور اہل توحید بھی نہیں بلکہ جنگ آزادی کے ہیرو ہیں یہ لوگ، جن نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی۔ حضرت پیر صاحب پگاڑا اور خلیفہ غلام حسین الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یہ وہ لوگ ہیں جن نے جنگ لڑی انگریزوں سے، یہ حلوے والے پیر نہیں ہیں کہ خود بھی کھاؤ اور اس کو۔ ہمارے ایک بزرگ دوست تھے حضرت مولانا توسیع رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، مولانا عبدالستار صاحب توسیع، میرے بزرگ تھے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے مکی صاحب یہ حلوہ ایسی بدبخت چیز ہے جس کو کھلا دو سیمنٹ کی طرح پلسٹر ہو جاتا ہے، پھر حق نکلتا ہی نہیں۔ حرمین الشریفین میں اگر آپ مسافر ہیں، چاہے حرمین ہوں یا کہیں بھی، نماز قصر پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے، سنت نفل معاف ہے۔ احناف کے نزدیک وتر بھی پڑھیں گے چونکہ وتر واجب ہے،
اگر کسی آدمی نے اعتکاف کیا 10 دن پورے نہیں کیے، درمیان میں اعتکاف توڑ کے مسجد سے نکل گیا، تو اب جتنے دن اس کے باقی ہیں پھر بعد میں بیٹھ کے پورے کرے۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان کے انصاف کا میں کیا کروں؟ دونوں کو برابر وقت دیں، دونوں کو برابر خرچہ دیں، دونوں کو برابر نان نفقہ دیں۔ ایک دل کا تعلق، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہری عدل تمہیں کرنا ہے، 1 دن اس کو دینے، 1 دن اس کو دو، 8 دن اس کو دینے دو، 8 دن اس کو دو۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے تھے اللہم انی اعدل فیما املک، یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل کرتا ہوں جو میرے بس میں ہے۔ فکیف اعدل فیما لا املک، جو میرے بس میں نہیں، دل وہ تو اس میں انصاف نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بیوی کے ساتھ زیادہ محبت ہے تو کوئی بات نہیں۔ پاؤں کے مسح کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ قرآن میرے نبی پہ اترا ہے اور حدیث میں ہے کہ حضور پاؤں پر غسل فرماتے تھے۔ تم صرف ایک قرات کی وجہ سے غلطی کر رہے ہو، حضور کے عمل کو نہیں دیکھو گی۔ قرآن کا شارع کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ موت کی سختی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیرا۔ عورتوں کو میقات کے مقام پر اگر مخصوص ایام یعنی حیض آ جائے تو وہ عمرے کی نیت کر سکتی ہے، حیض میں نماز بھی پڑھے گی، عمرے کی نیت کرے، لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ، اور آ کے ہوٹل میں بیٹھ جائے، جب پاک ہو عمرہ کر لے۔ اگر نہیں کرے گی دم پڑ جائے گی اور عمرے سے بھی محروم ہو جائے گی۔ میں مکہ میں رہتا ہوں، چھٹی پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ احرام بالکل ضروری ہے، میقات ہے اللہ کے بندے۔ جب تم اپنے ملک میں چلے گئے، واپس آ رہے ہو، اب یہاں رہتے ہو یا کہیں رہتے ہو، مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے تمہارے نزدیک؟ پہلے مجھے خود یہ بتاؤ کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے؟ عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے، تمہیں بھی ہوتا ہے، عورت کو حیض آتا ہے، تمہیں بھی آتا ہے، پھر فرق تو خود بخود ہو گیا۔ وہ تو ہر چیز میں فرق، عورت مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام بن سکتی ہے، مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت مؤذن بن سکتی ہے۔ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ عورت دونوں ٹانگیں ایک طرف سے نکال کے زمین کے ساتھ چمٹ کے سجدہ کرے، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ مرد کی طرح سجدہ کرے، بس کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ جتنا پردہ ہوگا عورت کے لیے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہے تب بھی جائز ہے۔ کل مدینے سے آیا ہوں، بیوی نے میقات سے پہلے ماہواری آ گئی، اس کو نیت عمرے کی کروائی ہے اور ہوٹل پہ ہے، جب پاک ہو جائے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، غسل کرے اور آ کے اپنا عمرہ کرے۔ اگر عمرہ نہیں کرے گی، ایسے چھوڑ کے چلی جائے گی، دم پڑ جائے گی۔ بیت اللہ کا صحن جو ہے وہ تو پورا مکہ شہر جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، لیکن سرکار مدینہ کی جو مسجد ہے صرف وہ مسجد ہے، بس اس کے باہر نہیں۔ میں اعتکاف میں بیٹھ کے مسجد نبوی میں جب غسل خانے کے لیے جاتا تھا تو نیچے جا کے سگریٹ بھی پی لیتا تھا۔ ماشاءاللہ، بڑا اعتکاف اچھا کیا تم نے۔ اگر تم 10 دن کے لیے سگریٹ چھوڑ دیتے، کیا خیال ہے آپ کا فوت ہو جاتا؟ اگر مر جاتے مسجد نبوی میں تو اس سے بڑی اچھی بھی بات ہے۔ بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ معاف کرے۔ جو آدمی حضور کے روضہ مبارک پہ
مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حضور خود سنتے ہیں، اور جو دور سے درود پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اب پہنچانے والی حدیث تو سارے مانتے ہیں، لیکن سننے والی کچھ نہیں مانتے۔ بھی پہنچایا تو اس کو جائے گا نا جو زندہ ہوگا، جب زندہ ہی نہیں تو پہنچایا کیسے جاتا ہے؟ کوئی اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا۔ یہ تو یہاں کے جو مفتی تھے نا بڑے، حضرت عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، نابینا تھے، لیکن کمال ہے ماشاءاللہ، جزیات تک یاد تھی، اور پہچان اتنی تھی کہ السلام علیکم قول، اچھا مکی ہو؟ ہاں بھی میں ہاں جی نہیں، اور بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں۔ انہوں نے اپنی کتاب جو حج کے مسائل کی لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ، کوئی مسلمان آ کے میرے روضے پر میرے سامنے سلام کرتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ یہ جن کو تم نجدی وہابی کہہ رہی ہے تو وہ بھی لکھتے ہیں۔ تصویر یا ویڈیو بنانا بغیر ضرورت کے حرام ہے۔ اگر دینی امور کے لیے جیسے مسجد حرام دکھاتے ہیں، حج دکھاتے ہیں، نماز دکھاتے ہیں، رمضان دکھاتے ہیں، یہ آج کل کے حالات کے مطابق جائز ہے، اس لیے کہ اس کو دیکھ کر لاکھوں مسلمان ہوئے ہیں۔ اگر ہم طائف جائیں، واپسی پہ احرام بالکل ضروری ہے، طائف میقات ہے۔ مجھے ایک عورت نے نماز ظہر کے لیے کرسی دے دی اور کہا کہ میں واپس آ کر لوں گی، لیکن واپس نہیں آئی۔ انتظار کرو، مل جائے دے دینا، نہ تو تم بھی حرم میں رکھ دینا خیرات۔ یہ بڑے خوش قسمت حاجی ہیں نا جی، ہمیں تو مرد بھی کرسی نہیں دیتے، تو اس کو بھی کچھ رحم کرنا چاہیے۔ 5 دوستوں کے سر میں نے مڈائے، بعد میں انہوں نے میرا سر مڈایا، بالکل ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ احرام کے عالم میں خوشبو والا ٹشو استعمال کیا، دم تو نہیں پڑے گی، لیکن 5-10 ریال خیرات کر دو۔ کہتے کچھ ائمہ کی داڑھی چھوٹی ہے، اللہ دعا کرو اللہ پوری کر دے، تم صرف اعتراض کرنے آئے ہو۔ ہمارے یہاں بس نماز پڑھنا آئے نہ آئے، بس یہ بڑا دیکھتے ہیں کہ پگڑی ہے، سوٹی ہاتھ میں ہے، تسبیح اتنی بڑی ہے، حالانکہ اس کو نماز پڑھنے کے احکام بھی نہ آتے، نہ فرائض کا پتہ ہو، نہ واجبات کا، نہ مستحبات کا۔ وہ مولوی صاحب، ناراض نہ ہونا، آپ کے علاقے کے جو مولوی جن کو آپ ماشاءاللہ جمعراتیں کھلاتے ہیں نا، ان سے کبھی جا کے پوچھنا کہ حضرت ہمیں غسل کے اور وضو کے فرض تو بتاؤ۔ میں حرم میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہ اگر وہ بتا دینا جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دیں، اور اگر نہ بتا سکیں تو ایسے جاہل مولویوں اور پیروں سے بچو۔ ایک عورت حیض بندش کی گولیاں کھا رہی تھی، تو گولیاں کھائیں تو حیض آ گیا، ہمارا ہوتا ہے کہ انہیں رات درد کی گولیاں۔ بہرحال اگر حیض گولیوں سے بند ہو گیا ہے تو پھر تو وہ عمرہ کر سکتی ہے۔ اگر گولیوں کے بعد بھی حیض آ گیا ہے، اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کے حیض کے دن ہیں یا گرمی کی وجہ سے ہے۔ اگر حیض کے دن ہیں تو پھر پورے کریں، انتظار کریں۔ اگر حیض کے دن نہیں ہیں، پھر جب بند ہو جائے اطمینان کر لے تو پھر نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں حیات النبی اور حضور کی وفات پہ جھگڑے، اللہ ان سب کو ہدایت۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن امت اسلامیہ کا ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ انبیاء حیات ہوتے ہیں۔ صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو حیات کا منکر ہے۔
جن کو تم کہتے ہو نا مماتی، وہ بھی قائل ہیں، تم غلط کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، وہ کہتے ہیں حیات برزخی ہے بس، باقی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عالم میں برزخ ہے۔ بلا وجہ لڑائیاں نہ کرو خدا کے لیے۔ مسجد نبوی میں اجازت نہ ملے، صحیح میں اعتکاف نہیں کر سکتے، کسی اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، لیکن وہ مسجد نبوی والا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ہم اب عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ اور جیرانہ سے کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں احناف کے نزدیک۔ ہم نے عمرہ کیا، طواف کیا، 2 رکعت پڑھی، صفا مروہ نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ اگر بوسے کی سعادت مل گئے درمیان طواف، اس میں وقت لگ گیا نہیں، اگر آپ بوسے کے لیے چل رہے ہیں اور طواف کے دوران ہی بوسہ دینا جائز ہے، بعد میں تو جائز ہی نہیں ہے، اس میں دیر بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ فطرانہ اگر آپ نے مکے میں روزے رکھے ہیں تو مکے میں ادا کریں، مدینے میں رکھے ہیں مدینے میں ادا کریں، لیکن اپنے ملک میں کوئی زیادہ غریب ہے، معذور ہے، اس کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ ایک عمرہ یا حج ایک کے لیے ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو بھی ہر بیماری سے نجات اور شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مساجد مدارس اور دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد